بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو کام لازمی کریں۔ دولت کی بارش برسے گی۔ نمبر 1، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ نمبر 2، آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کیا کریں، کیونکہ رب کریم فرماتا ہے، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں، بلکہ آپ خود اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہوتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھائیں۔ ناظرین، رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ کالی مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ آپ کو سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچائے گی اور جسم میں خون جمنے نہیں دے گی۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ صبح ہمیشہ جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ ناظرین، چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھا لیں، موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجود قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسان اندرونی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھائیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد استعمال کریں۔ اگر سگریٹ کی عادت کو چھوڑنا ہے تو لیمو چکھتے رہا کریں۔ لیمو چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت آسانی سے ترک ہو جاتی ہے۔ معدہ تندرست رکھنا ہے تو ایک سے زیادہ تلی ہوئی چیزیں مت کھائیں۔ بھنے ہوئے چنے اور امرود مثانے کی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ کولیسٹرول کی سطح کم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ کھانسی کو روکنا ہے تو صبح دوپہر شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ ناظرین، سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح بیدار ہونے کے بعد گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں، بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ انگور معدے کے امراض کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے آپ کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ کیلا کمزور ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے، دبلا پن ختم کرتا ہے۔ مچھلی کا تیل ناک میں ڈال دیا جائے تو پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔
करेले का पानी चेहरे पर लगाया जाए तो दाग धब्बे नहीं आते और चेहरा साफ रहता है। जैतून का तेल नाक में लगाने से पेट की चर्बी पिघलती है और शुगर कंट्रोल में रहती है। अगर बूढ़े लोगों की नज़र कमज़ोर होने लगे तो उनको निहार मुँह दूध के साथ सौंफ खिलाया करो। बुढ़ापे में नज़र इतनी तेज होगी कि रात को भी दिखाई देगा। दिल हमारे बदन का वो हिस्सा है जो गुनाह करने से तब्दील हो जाता है। ज्यादा हंसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। खाने के फौरी बाद सोने से इंसान का दिल सख्त हो जाता है। मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। अगर आप रोजाना 1 गिलास अनार का जूस पी लें तो आपकी जिल्द कील मुहासों और दानों से पाक जवान नजर आएगी। अगर आप रोजाना जरा जरा मगर दुआन से काम करें तो अच्छा नतीजा निकलता है। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत आपकी कारकर्दगी नहीं बढ़ाती, आपको थका देती है। इसलिए खुद को भी वक्त दिया करें, दिमाग फ्रेश रहता है। बालों को ब्लीच करना बालों की सेहत के लिए नुकसानदेह है। बार बार ब्लीच करवाने से बाल तबाही का शिकार हो जाते हैं। पौधों के गमलों के अंदर कभी कभार ठंडी चाय छिड़कने से मिट्टी में कीड़े नहीं रहेंगे। अक्सर औरतों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट है। औरतों को चाहिए कि खीरा और शिमला मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे वज़न में कमी आएगी। जौ का पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होती। नहाने के फौरी बाद कान के पीछे तेल लगाने से दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है। पुदीने का पौधा घर में मौजूद हो तो सांस की बीमारी ख़त्म हो जाती है। अगर आपके हाथ की जिल्द स्याह हो तो सोने से कबल लीमू का रस लगाओ। रात के वक्त सिर्फ 3 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार और साफ रहती है। एक तहकीक के मुताबिक जो औरतें ज़्यादा टेंशन नहीं लेती वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती। हर वक्त टेंशन में रहना और नींद कम लेना आपकी उम्र में कमी करता है। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो पालक का इस्तेमाल शुरू कर दें। टांगों या जिस्म में दर्द हो तो गर्म पानी का गुस्ल उनका बेहतरीन इलाज है। खाने पीने की अशिया में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ज़्यादा चाय पीने वाले इंसान के दांत कमज़ोर हो जाते हैं। घी की बजाय तेल में पकी हुई भिंडी खाना आंतों की खराश को दूर करने में मुफीद है। छुआरे की गुठली को जलाकर बारीक पीस लें और पानी में मिलाकर गैर ज़रूरी बालों पर रोज़ाना लगाओ। गैर ज़रूरी बालों से मुकम्मल निजात मिल सकती है। अगर शहद को ग़िज़ा का हिस्सा बना लिया जाए तो जिगर की कभी तकलीफ नहीं होती। बंद गोभी के पत्ते और उसका सालन बवासीर के मरीजों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी है और दवा भी है। भेड़ का दूध पी लेने से चर्बी ख़त्म होती है। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है ज़्यादातर उन अफराद के चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, यह मोटापा कम करने का बायस बनती है। अगर शुगर के मरीज पेशाब करने से पहले 1 गिलास पानी पीने की आदत बना ले तो शुगर लेवल ठीक रहेगा। अंगूर का शरबत मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। कमज़ोरी ज़्यादा हो जाए तो किशमिश और दूध इस्तेमाल करें। निहार पेट गुड़ वाले पानी में 1 चम्मच काला नमक डालकर पीने से पूरा दिन मैदा तंदुरुस्त रहता है और आधे सर का दर्द नहीं होता। नाजरीन, पेट की गैस को जड़ से दूर करना है तो रोज़ाना 2 खजूरें खा लिया करें। निहार मुँह नीम गर्म पानी रोज़ाना पीने से दांत मजबूत हो जाते हैं। लहसुन का रस और नमक पानी में डालकर पीने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। बरतानिया में नई तहकीक हुई है जिसके अंदर साबित है कि चॉकलेट मज़ेदार होने के साथ साथ सेहतमंद भी है। ये नुकसान पहुंचाने वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ मुफीद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मदद देती है। ब्लड प्रेशर पर काबू पाने के लिए केला इस्तेमाल करो। इल्म हासिल करने में हमेशा जल्दी करो। आपको ज़िंदगी में कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर आपको थकावट महसूस हो रही हो तो पाँव के अंगूठे को नाखनों को 3 मिनट तक आराम से देखते रहें। इंशाअल्लाह 3 मिनट में थकावट का एहसास ख़त्म हो जाएगा। डेंगू के मरज़ में सब्ज़ इलायची के दाने मुंह में रखने से वाइट सेल तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन ख्याल रखें दानों को चबाना नहीं है, बस मुंह के अंदर रखना है। पालक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुस्सा ज़्यादा आता है, लेकिन ये खून की खराबी को दूर करने में बहुत मुफीद है। जामुन का ज़्यादा इस्तेमाल फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है। एक छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर उसके दाने निहार मुँह खा लें, सांस की बीमारी के लिए इंतहाई मुफीद अमल है। एक बात याद रखें,
جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی کہیں اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ سبز الائچی میگنیشیم، پوٹاشیم اور کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے۔ اسے خون کے الیکٹرولائٹس کے لیے خزانہ قرار دیا جاتا ہے۔ الائچی کا استعمال خون کی ترسیل کے عمل کو بہتر بناتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ میٹھے کھانوں اور مشروبات کا استعمال محدود رکھیں، معدہ صحت مند رہے گا۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت ہے۔ اس سے آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گی، بصارت کی کمزوری دور ہو کر قوت میں اضافہ ہوگا۔ فالج والا مریض فالج کے حصے پر کدو کا پانی لگائے، فالج ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ رات کو 2 گلاس پانی میں 1 چمچ میتھی دانہ بھگو کر رکھ دیں، صبح اس کا پانی پی لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ میتھی دانہ جسم کے گلوکوز کی سطح کنٹرول کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے اور بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے۔ معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد 1 یا 2 الائچی منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چباتے رہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد بیٹھے نہیں بلکہ منہ میں الائچی رکھ کر چبائیں اور چہل قدمی بھی کرتے رہیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو نہار منہ شہد اور پیاز ملا کر کھا لیں۔ دل کمزور ہو تو کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ زندگی میں اچھا وقت آنے کی اہم نشانیاں: فجر کے وقت آنکھ کھلتی ہے، دین کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے۔ آزمائش کے وقت صبر اختیار کرنا آسان ہوتا ہے، چہرے پر مخصوص رونق آنے لگ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکوں کو دانت پر رگڑا جائے تو دانت موتیوں کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے مرفوعہ بیان کرتے ہیں، 3 چیزیں خوش بخشتی ہیں اور 3 چیزیں بدبختی سے ہیں۔ جو چیزیں خوش بختی سے ہیں ان میں بیوی ہے کہ تم بیوی کو دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اور اگر تم کہیں جاؤ تو تمہاری عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ وہ جانور جو تمہاری سواری ہو اور تمہیں تمہارے ساتھیوں سے ملا دے، اور وہ گھر جو کشادہ اور زیادہ گنجائش والا ہو۔ اور بدبختی یہ ہے کہ تم بیوی کو دیکھو تو وہ پریشان کر دے اور وہ اپنی زبان تمہارے سامنے لمبی کر دے، اور اگر تم کہیں جاؤ تو نہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے نہ مال کی۔ جو جانور جو سست رفتار ہو، اگر تم اسے مارو تو وہ تمہیں تھکا دے، اور اگر اسے چھوڑ دو تو وہ تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ نہ ملائے، اور وہ گھر جو تنگ اور کم گنجائش والا ہو۔ سفر سے آنے کے بعد بیر گرم پانی میں بھگونے سے آپ کی تھکاوٹ میں کمی آئے گی۔ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے حفاظت ہوتی ہے۔ بادام کا تیل دماغی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ یہ دماغی کمزوری دور کر کے آپ کی یادداشت کو بہتر بناتا ہے، اور انٹرنیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کا سب سے مشہور نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورت کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ نصیب بعد دفعہ ہار جاتا ہے لیکن دعا جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چل لیا کریں۔ صبح سویرے بکری کا تازہ دودھ نکال کر پی لینے سے سارا دن صحت اچھی رہے گی۔ حاملہ پرندے آپ کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ کبھی رات کا کھانا 7 بجے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے آپ کے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ انجیر کا 1 دانہ روزانہ کھانا ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کے لیے بہترین ہے۔ جھریاں اگر غائب کرنی ہیں تو سونے سے قبل چند قطرے ناریل کا تیل چہرے پر لگائیں۔ نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر کی بیماری نہیں ہوگی۔ میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔
ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح دوپہر شام کو کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے یہ نہایت آزمودہ نسخہ ہے۔ ایسی عورت خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت موجود ہو، بلکہ وہ خوش قسمت عورت ہوتی ہے جس کے پاس شوہر کی محبت اور عزت ہو۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے کہ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہو لہان ہو جائے اور آپ فل زخمی ہو جائیں تو مسواک کو جیب میں رکھا کریں۔ عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پئیں۔ روٹی کھانے سے قبل الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گرم روٹی معدے میں بیماری پیدا کرتی ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، نہارمو دہی کھانے سے آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ نزلہ زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور صحت مند رہتا ہے۔ عرق گلاب پیٹ پر مالش کرنے سے پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کافور کا تیل سوجن، سوزش اور درد کو کم کرتا ہے اور یہ خون کے بہاؤ کو تیز کرتا ہے۔ جسم پر الرجی ہو تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اخروٹ کھاؤ، کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز، ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ اور بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اس کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے زکام اور بڑھ جاتا ہے۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیز نہ کھاؤ ورنہ گلا بیٹھ جائے گا، بولنا محال ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی بھر چنے کا استعمال کریں۔ اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں، پودینے کا کہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی کے جسم پر اثرات: سانس لینے میں مشکل ہونا، سر چکرانا، تھکاوٹ ہونا، جلد کی رنگت زرد ہونا، سینے میں درد رہنا، ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا۔ صبح اٹھ کر پہلے برتن دھونے سے سر درد کے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ واش روم میں موبائل استعمال کرنے سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی کی بھاپ چہرے پر لے لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ جامنی رنگ کے کپڑے پہنو، گرمی دانے نہیں نکلیں گے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ جو شخص روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے اس کے قریب کبھی گنجا پن، بیماری اور بڑھاپا نہیں آتا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ زندگی بھر جوان رہنے کے لیے گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھایا کریں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ جب چھینکیں آنے لگیں تو سر کو جھکا لو، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ جو لوگ چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں
ان کے جوڑوں میں درد بھی مزید بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر دوسرے دن اس گول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال لینے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ سر پر بار بار کنگھا کریں گے تو اس سے بلغم خارج ہوگی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لے، سر پر لگائیں، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔